الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے اسرار ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے. میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہے. یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے. محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا. محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا. اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے. اور دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے. غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے بھی قرآن مجید کھلا رکھا ہے. اور مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان. مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان. اخلاص میں روح تو اعمال میں جان. اور ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں. ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں. ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان اور ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. عزت اور احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام اور محبتوں کے مستحق بزرگوں نوجوانوں پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی محبت میں ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں.
اور مجھے امید ہے کہ ہماری تمنا بھی ہے اور ہماری آرزو صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے ہمارے دلوں کو جلا بخشی جائے. اور علماء نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر، آپ کی مدحت و ثنا سن کر اگر کسی کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑتی تو سمجھ لیجئے کہ سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا. اگر تمہارے دلوں میں تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکون آتا ہے، سکون میسر ہوتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے، تو میرے عزیزو آپ کا آنا بھی مبارک ہو اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا بھی مبارک ہو اور آپ کا سننا بھی مبارک ہو اور اللہ رب العزت ہم سب کی یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اسے نجات کا ذریعہ بنائے. اور اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں اور آپ تمام حضرات کے دل میں اپنی محبت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے. میرے عزیزوں، یہ بڑی قیمتی مجلس ہے، یہ مجلس بڑی ہی اہم ہے، یہ مجلس بہت ہی عظمت کے قابل ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ محفل محبوب خلاق دو عالم ہے، یہ محفل محبوب خلاق دو عالم ہے. یہاں قرینے سے بیٹھو، یہاں ایمان سنورتا ہے. میرے عزیزوں، اب توجہ دینے کی ضرورت ہے، بات شروع کرنے لگا ہوں. میرے عزیزوں، ہم نے اور آپ نے جب دنیا میں آنکھیں کھولی، میں نے اور آپ نے جب اس دنیا میں آئے، ہم اور آپ جب اس دنیا کی زندگی میں آئے تو لوگوں نے آپ کو اور مجھے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا، یہ بتلایا کہ دیکھو بھائی، مال ہے تو عزت ہے، مال ہے تو عزت ہے، شہرت ہے تو عزت ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو عزت ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس بنگلہ بلڈنگ ہے تو آپ کی عزت ہے، اور آپ کو گاؤں کے اندر کوئی مقام، کوئی عہدہ، کوئی چیز مل جائے، کوئی مقام مل جائے تو آپ کو عزت ہے. لیکن میرے عزیزوں، یہ غلط فہمی ہے، لوگوں کی یہ سوچ بالکل غلط ہے. لوگوں کا یہ پیغام دینا جو مجھے اور آپ کو لوگوں نے بتلایا، یہ بالکل غلط ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے پاس عزت ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، ہمارے پاس گاڑیاں بنگلے ہیں تو ہم عزت ہو گئے. نہیں میرے عزیزوں، اگر عزت کا ہونا، اگر مال کا ہونا عزت کی بات ہوتی تو کتابوں کو اٹھاؤ، کھنگالو اور پڑھو. دیکھو قارون کے پاس کتنا مال تھا، لیکن میرے عزیزوں آج کوئی مسلمان اپنے بچے کا نام قارون رکھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، ہرگز تیار نہیں ہے، کوئی اس کا نام لینا نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عہدہ کسی کے پاس ہے اور وہ عزت سمجھتا ہے تو میرے عزیزوں، اس دنیا میں جس کے پاس سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بڑا مقام تھا، یعنی کہ فرعون، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، یعنی کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی زندگی دینے والا ہوں، میں ہی زندگی چھیننے والا ہوں. لیکن میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے بتا دیا، اے لوگوں دیکھو، ہم نے فرعون کو ایک نشان عبرت بنا دیا ہے، ہم نے قارون کو ایک نشان عبرت بنا دیا ہے. لوگوں پڑھو اور اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچو اور اپنی زندگیوں کے بارے میں غور و فکر کرو، کیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. میرے عزیزوں، اللہ نے پیغام دیا، نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. کیا فرمایا گیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگوں کو بتاؤ، اے میرے محبوب، لوگوں کو یہ بتلا دو کہ عزت کس میں ہے، کامیاب کون ہے، کون سرخروئی والی زندگی گزار رہا ہے، کس کو اچھی نعمت مل رہی ہے، کس کو عہدہ مل رہا ہے، کس کی زندگی خوشحالی گزرے گی. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ
لوگوں اگر تم جہنم سے بچ گئے، جہنم میں جانے سے بچ گئے، روک دیے گئے اور جنت کے قریب ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے، جنت میں تمہاری انٹری ہو گئی، تمہارا داخلہ جنت میں ہو گیا، تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان بلندی کو پہنچ گیا۔ اب بتاؤ میرے عزیزوں، غور کرنے کی بات ہے، کیا ہمارے اعمال اس طریقے سے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے کرتوت اس طریقے سے ہیں یا نہیں؟ لیکن میرے عزیزوں، ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے اور محاسبہ کر سکتا ہے، لیکن میرے عزیزوں میں بلا جھجک یہ بات کر رہا ہوں اور کہنے میں کوئی ڈر اور محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اپنے سے بات کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، ہم نے اور آپ نے سراسر اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ آج جو میرے عزیزوں حالات ہمارے سامنے بگڑے ہوئے ہیں، معاشرہ جو ہمارے سامنے گڑبڑ ہے، آج جو ہمارا بیٹا بات میں نہیں ماننا، آج جو ہماری بیٹیاں کہنا نہیں مانتی، آج جو بڑا چھوٹے کا احترام نہیں باقی رہا، آج جو بڑوں بزرگوں کا احترام باقی نہیں رہا، یہ صرف اور صرف میرے عزیزوں تعلیم سے دوری کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن میں ارشاد مقدس ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہمیں مقام دیں، لوگ ہمیں عزت کے لباس پہ دیکھیں، ہاں وہ ہمارا ہو یا غیر ہو، تو تمہیں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نمونہ، علیہ السلام کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہے، یہ صرف اور صرف میرے عزیزوں ہم نے اور آپ نے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ رب العزت کے طریقے کو فالو کریں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو فالو کریں، تو میرے عزیزوں حالات درست ہو جائیں گے۔ حالات جو بگڑے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی اتباع کی، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی باتیں مانی، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے حکموں کی تکمیل کی، تو میرے عزیز کو تاریخ اٹھا کر پڑھو، سیرت کا مطالعہ کرو۔ حضرت سفینہ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا واقعہ ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے اور قافلے سے بچھڑ گئے، قافلہ آگے کو چلا گیا اور یہ پیچھے کو رہ گئے۔ میرے عزیزوں، راستہ طے کرتے گئے، راستہ طے کرتے گئے، منزل طے کرتے گئے اور راستے میں ایک جنگل آیا، راستے میں ایک جنگل آیا، خطرناک جنگل، جہاں کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، جہاں درندے رہتے ہیں، جہاں شیر رہتے ہیں، جہاں چھیڑ پھاڑ کرنے والے درندے رہتے ہیں، ایسا جنگل آیا۔ میرے عزیزوں، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، یہ راستہ بڑا ہی خطرناک ہے، بڑا ہی بھیانک ہے، میں کیسے اس راستے کو طے کروں گا؟ لیکن میرے عزیزوں دیکھیے، ایک نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے وہ ایک صحابی تھے، ایک ہم بھی نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ اندازہ لگائیے اور غور کیجیے، نبی علیہ السلام کے وہ صحابی آگے کو بڑھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک شیر آتا ہے گنگناتا ہوا، اور شیر آتا ہے اپنے چہرے کو اپنے منہ کو پھاڑتا ہوا، آواز نکالتا ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی حضرت سفینہ کا کام تمام کر دے گا، ان کی جان لیوا حملہ کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ پوائنٹ کی بات ہے اور نوٹ کر کے ڈالیے گا اور لکھ کر ڈالیے گا، اگر اور آپ نبی علیہ السلام کی اتباع کر لیں تو یقیناً ہمیں عزت ملے گی، یقیناً ہمیں شرف ملے گی، یقیناً ہمیں مقام ملے گا، یقیناً ہمارے بابا، یقیناً ہمارے بیٹے اور ہماری بیٹیاں آپ کہنا مانیں گی۔ آج لوگوں کو جو شکایتیں
ہیں. آج لوگوں کو پریشانیاں ہیں کہ باپ کہ بیٹا ہمارا کہنا نہیں مانتا, بیٹی ہماری کہنا نہیں مانتی. یہ صرف اور صرف میرے عزیزوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سفینہ کے سامنے وہ شیر آ جاتا ہے, جب بڑھاتا ہوا چہرہ اور دیکھ نکالتا ہوا وہ کہتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ حضرت سفینہ کو ابھی زخمی کر دے گا. لیکن میرے عزیزو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے شیر تو کان کھول کر سن لے, اے چیر پھاڑ کرنے والے درندے تو کان کھول کر سن لے. تجھے معلوم ہونا چاہیے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں, میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان ہونے والا ہوں, میں تو ان کو ماننے والا ہوں, میں تو ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. تو میرے عزیزو تاریخ شاہد ہے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جواہر فاروقی اٹھائیے اور اس کا مطالعہ کریے, جلد نمبر 1 میں یہ بات موجود ہے. میرے عزیزو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر کیا دیکھتے ہیں, وہ دنگ رہ جاتے ہیں, وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اے اللہ یہ تو مجھے نقصان پہنچانے والا تھا, یہ تو میری جان لینے والا تھا, کہاں ماجرا ہو گیا. اتنا کہنا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, ان پر جان نثار کرنے والا ہوں. تو میرے عزیزو اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ شیر کو چیر پھاڑ کرنے والا, جو چیز کو نکالنے والا آتا ہے اور ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, اور جھکانے کے بعد اتنا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے دم کو بھی ہلانے لگتا ہے. ہلانے کے بعد کیا کرتا ہے میرے عزیزو, اپنا رخ اپنا چہرہ راستے کی جانب کر لیتا ہے اور پیٹھ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر لیتا ہے, اور وہ خود بتانا چاہتا ہے کہ آپ میرے پشت پر سوار ہو جائیں, آپ جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں, جو قافلے سے بچھڑ گئے ہیں, میں ان سے ملا دوں گا. چنانچہ میرے عزیزو حضرت سفینہ اس شیر کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں, اس پر بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شیر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قافلے سے ملا دیتا ہے, اس قافلے میں شامل کر دیتا ہے. اب دیکھو میرے عزیزو یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر میری جان قربان, آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ پر میرے اولاد قربان, آپ پر میرے خاندان والے قربان. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا واقعہ میرے ساتھ اس طرح آ رہا ہے. تو میرے عزیز حضرت سفینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے سفینہ وہ شیر کیا کر رہا تھا. تو سفینہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے یہ کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں, میں کلمہ پڑھنے والا ہوں, وہ اپنی آواز کو بند کر لیا, وہ ایک نکالنا بند کر لیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کو ہلانے لگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسم کو ہلانے لگا, اور پھر اس کے بعد میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. پھر میں یہ اس پر سوار ہو کر چلا آیا اور مجھے منزل تک پہنچا دیا, قافلے سے ملا دیا. تو میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے سفینہ کیا تو نے سمجھا کہ وہ شیر کیا کہنا چاہ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے. تو میرے عزیز و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی جملہ سنیے اور اپنے دلوں کو کلیجہ, اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائیے اور سکون حاصل کیجیے. اگر ہماری عزت کس میں ہے سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے سفینہ, وہ کہہ یہ رہا تھا کہ اے سفینہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو سن لے, میں تو محمد کے غلاموں کا غلام ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں. اگر میرے عزیزو ہماری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا
طریقہ آ جائے، نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، اگر ہمارے نوجوانوں میں نبی علیہ السلام کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو یقیناً ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے اور ہمیں عزت ملنا یقینی ہے، ہمیں شہرت ملنا یقینی ہے۔ ہمیں پھر عزت کے پیچھے نہیں دوڑنا پڑے گا، ہمیں شہرت کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ میرے عزیزوں قرآن شاہد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مومنو، اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر سرخروش چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر کے معاشرے درست ہو جائیں، ہمارے گھر کے معاملات درست ہو جائیں، ہمارے گاؤں کے معاملات درست ہو جائیں، بھائی بھائی کی محبت پیدا ہو جائے، پڑوسی پڑوسی میں محبت پیدا ہو جائے، لین دین کے معاملات بہتر ہو جائے، تو میرے عزیزوں، نبی علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، ان کی ہسٹری کو پڑھنا ہوگا، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، حضرت نبی کریم علیہ السلام کی آبی عمر صرف اور صرف 2 سال کی ہے۔ آپ علیہ السلام صرف 2 سال کے ہوئے ہیں، 3 سال لگنے کو ہے، لیکن دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی کیا ہے کہ میں جب اپنے بچے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر کو آئی تھی دودھ پلانے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، تو میں نے ایک بات نوٹ کی تھی، میں نے ایک بات لکھ لی تھی، یہ کہ میں جب اپنے محمد بیٹے کو پہلی دفعہ دودھ پلایا اور جس چھاتی سے پلایا، پھر اس کے بعد دوسری بار دوسری مرتبہ وہ دوسری چھاتی میں منہ نہیں لگاتے تھے، گویا کہ نبی علیہ السلام اس چھوٹی سی عمر میں لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں یقین کا ماننا تھانا، لوگوں کے ساتھ حق نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ ضد نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے مال کو نہ کھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چھوٹے سے عمر میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب سوچئے کیا ہم نے اور آپ نے اس طریقے سے کبھی کیا ہے یا نہیں؟ آج سننے میں بہت آتا ہے، آج دیکھنے میں بہت آتا ہے، فلاں نے فلاں کا مال لے لیا، فلاں نے فلاں کی زمین لے لی، فلاں نے فلاں کو تکلیف پہنچا دی، فلاں نے فلاں پر ظلم کر دیا، یہ کیا ہو رہا معاشرے میں؟ میرے عزیزوں، اگر معاشرہ درست ہو سکتا ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور ہمارے ماؤں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اگر درستگی لانی چاہیے، درستگی ہونی چاہیے، وہ کس طرح ہوگی؟ ہمیں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہسٹری پڑھنا پڑے گا، اماں عائشہ، اماں خدیجہ کبریٰ کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا۔ آج ہمارے ماؤں کی سروں پر، ہمارے ماؤں کی سروں پر، ہمارے بہنوں کی سروں پر روبٹا نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں چلے جاؤ، چوراہوں پہ چلے جاؤ، اور کسی گلی کوچوں میں چلے جاؤ، دیکھا کیا جاتا ہے بڑی شرم کی بات ہے، نقاب لگا ہوا ہے، پوشاک پہنا ہوا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، حفاظت کی تعلیم ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہمیں عزت چاہیے، وہ کافی روح بیدار ہوتی ہے جب نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنے منزل آسمانوں میں نہیں تیرا نشیرن کو گنبد پر تشاہی ہے بسیرا کر چٹانوں کی پہاڑوں پر۔ میرے عزیزوں، چاہیے تھا کہ ہمارے ماؤں کے اندر اور ہمارے بہنوں کے اندر اور ہمارے بڑوں کے اندر اگر درستگی لانا چاہتے ہیں، وقت ہوتا ہے فوراً بتائیے، وقت اگر لانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھیں، اور اگر ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کو سدھارنا چاہتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، اسلامی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انگلش نہ پڑھاؤ، آپ کالج میں نہ بھیجو، آپ اور کہیں نہ بھیجو، آپ ڈاکٹر نہ بناؤ، آپ انجینئر نہ بناؤ، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن میرے عزیزوں، سب سے پہلے انہیں اتنا تو پڑھا دیا جائے اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے، ان کی زندگی کیسے اچھی گزرے گی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، بڑوں کا مقام کیا ہے، چھوٹوں کا مقام کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے۔ آج جو لوگوں کا نشانہ ہے، آج جو لوگوں کا ٹارگٹ ہے، آج جو لوگوں کا ایک پوری کوشش
مسلمانوں کے دلوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دیا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دیا جائے، ان کے پیار کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک طالب علم آپ کو یہ بات بتا کر جا رہا ہے، اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر اور اس زمین پر اور اس کائنات میں جب تک نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے موجود ہوں گے، تب تک اللہ رب العزت سورج کو نکالے گا، سورج کو غروب کرے گا، رات کو لائے گا، دن کو لائے گا، اور جیسی ہی نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے تو میرے عزیزو اللہ رب العزت اس نظام کو توڑ پھوڑ دے گا، اس نظام کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العزت بہت پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اے لوگوں، اگر ہم نے جو یہ زمین کا جو نظام چلایا ہے، جو کائنات میں ایک نظام چلایا ہے، یہ صرف اور صرف میرے عزیزو اپنے نبی علیہ السلام کے بدولت چلایا ہے، ان کے صدقے میں چلایا ہے۔ اگر میرے نبی اس دھرتی میں نہ آتے، اس دھرتی پہ نہ آتے تو اس کائنات کا وجود میں نہ ہوتا۔ جو اب سمجھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے، اور ہمارا معاشرہ جو درست ہو سکتا ہے، ہمارے ماں اور بہنوں اور نوجوانوں میں جو تبدیلی آ سکتی ہے، اس کا صرف ایک واحد راستہ ہے، ایک واحد علاج ہے کہ ہمیں اور آپ کو نبی علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھنا پڑے گا اور ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔